تعمیر وطن کے لیے یقین و ایمان پختہ کرنے کی ضرورت۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات جو چاہے کر سکتا ہے اور سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل فرما دے۔ اس کے بس میں ہے کہ بے سہارا کو فاتح بنا دے اور اپنی قوت پر ناز کرنے والوں کو مغلوب کر دے۔ اس کے لیے عالمی طاقتوں کو ڈھیر کرنا اور بے سر و سامان بندوں کو سرخرو کرنا کچھ مشکل نہیں۔ وہ اپنی مدد سے مظلوموں کو آزادی عطا کر دے اور ظالموں کو ذلیل فرما دے تو یہ ہرگز ناممکن نہیں۔ یہ سب باتیں فقط زور بیان نہیں بلکہ قرآن و سنت سے اخذ شدہ ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بہت مرتبہ چھوٹے دستے اللہ کے حکم سے بڑی فوجوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ بے شمار تاریخی واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس آیت کریمہ کی صداقت پر گواہ ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کمزور ساتھیوں کے مقابلے میں فرعون اور اس کے سارے لشکروں کا تباہ ہونا اور عرب کے صحرا سے اٹھنے والے بے سر و سامان و نہتے غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شاہان ایران و روم کا شکست پانا، اس آیت کریمہ کی عملی تفسیریں ہیں۔ اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جب بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر اس کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں نکلے تو کامیابی نے ان کے قدم چوبے، اور جب نافرمانی میں مبتلا ہو کر باری تعالیٰ کی تائید سے غافل ہوئے اور اسباب پر بھروسہ کیا تو پھر وہی ہوا جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستان بناتے وقت بانیان پاکستان نے عوام کو یہ سوچ دی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اسلام کی خاطر ایک آزاد وطن حاصل کرنا ہے۔ اسی فکر کی برکت سے رب قدیر کا کرم ہوا اور پاکستان بن گیا۔ آج بھی پاکستان کی ترقی کے لیے یقین و ایمان کو پختہ کرتے ہوئے وہی شعور بیدار کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پاکستان کو اسلامی نظام کے عملی نفاذ کا نمونہ بنانا ہے۔ اگر یہ شعور بیدار ہو گیا تو جس مالک کے کرم سے پاکستان بنا تھا اسی کے فضل سے ترقی بھی کرے گا۔ اکابر تحریک پاکستان کی تربیت۔ تحریک پاکستان کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والے مشائخ اہل سنت میں ایک حسین نام عالم ربانی پیر طریقت ابو البرکات سید محمد فضل شاہ علیہ رحمہ کا بھی ہے۔ آپ آستانہ عالیہ سیال شریف کے خلیفہ اور آستانہ عالیہ جلال پور شریف جہلم کے سجادہ نشین تھے۔ آپ نے 1927 میں حزب اللہ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا اور اس کے ذریعے بے شمار مسلمانوں کی فکری و عملی اصلاح اور سیاسی رہنمائی فرمائی۔ آپ کا ایک مضمون مجلہ صوفی میں ستمبر 1927 کو شائع ہوا۔ اس کے چند جملوں سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کس فکر کی برکت سے بنا تھا اور اس کی ترقی کے لیے کن جذبات کی ضرورت ہے۔ مضمون کے مختلف حصوں سے چند کلمات یہ ہیں: اندھری حالات، یعنی ان حالات میں جب مسلمانوں کی زندگی خطرے میں ہے، ان کا ایمان خطرے میں ہے، وہ کون سی ڈال ہے جس پر تمام اسلحہ کی روک تھام ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا اوزار ہے جسے ہاتھ میں لے کر ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی تلوار، کون سی بندوق اور کون سی توپ ہے جس کا استعمال مخالف کے چھکے چھڑا سکتا ہے بلکہ اسے مفتوح و مغلوب بنا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، اس سوال کا جواب آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس لیے کہ صرف 2 لفظوں میں اس کی تشریح موجود ہے، اور مشکل اس لیے کہ اس پر عمل کسی قدر محنت طلب ہے۔ ایمان کامل وہ نعمت عظمی اور سعادت کبریٰ ہے کہ اگر مسلمان اسے حاصل کر لیں تو بس پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ایمان کا مستحکم ہونا ہی تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام دردوں کی دوا ہے اور تمام امراض کی شفا ہے۔ ہاں، ایمان میں ہی وہ قوت مدافعت ہے جس پر کسی بڑی سے بڑی طاقت کا غلبہ نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں ایمان اپنا گھر بنا لے اس میں نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ خطرہ۔ آج اگر ہندوستان میں 7 کروڑ کی جگہ 700 صحیح معنوں میں مومن ہوں تو رونا کس بات کا؟ مسلمانوں، اگر دنیا میں باعزت رہنا چاہتے ہو، اگر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اگر اسلام کا پرچم پھر اقصائے عالم یعنی پوری دنیا میں بلند ہونے کی سچی خواہش رکھتے ہو، اگر اغیار کے مقابلے میں ہر اعتبار سے برتری حاصل کرنے کی حقیقی تمنا ہے تو بس آج سے اپنے آپ کو مومن بنا لو، بجائے زمانی جمع خرچ، یعنی رسمی مسلمان بننے کے دل سے اپنے خدا کے پرستار اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن جاؤ۔ پھر دیکھو تمہاری کس طرح کایا پلٹتی ہے۔ اگر 1 سال کے قلیل عرصے میں تم نے وہ سب کچھ حاصل نہ کر لیا جو تمہارے اسلاف نے کیا تھا تو پھر مجھے گلہ دینا، یعنی مجھ سے شکوہ کرنا کہ تم نے غلط کہا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یعنی زبانی کلمہ پڑھنے والو دل سے ایمان لاؤ، دل سے ایمان لانے والو ہمیشہ ایمان پر قائم رہو۔ تاجدار جلال پور شریف نے آیت کریمہ بھی ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسی باتیں فقط مذہبی عقیدت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تاہم اگر کسی لبرل شخص کو یہ جذباتی ہی لگتی ہوں تو اسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم طلوع اسلام کے یہ اشعار سمجھنے چاہیے: جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامی پیدا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔